اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ آج ماہ رمضان کی 4 تاریخ ہے اور یہ ہمارا دروس لاک ڈاؤن میں چل رہا ہے جو عباس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہماری بحث چل رہی ہے کہ اپنی زبان کو 8 چیزوں سے محفوظ رکھو۔ سب سے پہلی بحث جھوٹ تھی، اور دوسری چیز وعدہ خلافی ہے، تیسری چیز غیبت ہے، چوتھی مناقشہ و جدال، پانچویں چیز خود ثنائی، چھٹی چیز لعنت، ساتویں چیز بددعا، آٹھویں چیز مذاق و بےہودگی۔ آج کی بحث ہماری وعدہ خلافی کے بارے میں ہے کہ انسان اگر کوئی کسی سے وعدہ کر لے تو اس کی وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو پہلے تو کسی سے وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے، آپ کسی سے وعدہ ہی نہ کریں، یہ آپ کا لوگوں پر احسان ہوگا۔ اگر مجبوراً وعدہ کرنا بھی پڑے تو عاجزی یا سخت ضرورت کے علاوہ کبھی وعدہ خلافی نہ کریں، کیونکہ وعدہ خلافی نفاق کی علامت ہے اور بدترین عادت ہے۔ وعدے کی 3 قسمیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ ایک ایسا وعدہ جو خدا نے اپنے بندوں سے کیا ہے، ایک وعدہ تو اللہ نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ دوسرا وعدہ ایک ایسا وعدہ جو بندوں نے خدا سے کیا ہے۔ تیسری چیز ایک ایسا وعدہ جو بندوں نے ایک دوسرے سے کیا ہے اپنے درمیان۔ وہ وعدہ جو خدا نے بندوں سے کیا ہے وہ وہی ہے جو عالم ارواح میں واقع ہوا ہے، وہ وعدہ جو ہم نے عالم ارواح میں کیا ہے۔ قرآن مجید اور بہت سی روایات سے اسی عادت کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ اس وعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم ارواح میں دنیا میں انسان کو بھیجنے سے پہلے خدا نے تمام روحوں سے عہد و پیمان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ دنیا میں ثابت قدم رہیں گے تو کسی کو خدا کا شریک قرار نہ دیں گے، اپنے پیغمبر کے احکام سے روگردانی نہیں کریں گے اور شیطان کی پیروی نہیں کریں گے، تو خدا اس وعدہ وفائی کے صلے میں ان کی مدد کرے گا۔ لیکن اگر وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کریں گے تو خدا بھی اس کے عوض میں اپنے وعدے کو پورا نہیں کرے گا۔ اسی لیے ارشاد ہوتا ہے اوفو بعہدی اوف بعہدکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 40۔ اے میرے بندو، مجھ سے کیا ہوا وعدہ وفا کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو میں بھی تم سے کیا ہوا وعدہ وفا کروں گا۔ عالم ارواح میں پروردگار عالم نے بندوں کی ارواح سے جو وعدے لیے تھے ان میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام اور ائمہ طاہرین کی ولایت کے بارے میں بھی وعدہ شامل تھے۔ یہ عالم ارواحی میں اس کا عہد لے لیا گیا تھا، وعدہ لے لیا گیا تھا۔ بہت سی روایتوں میں اس بات کا ذکر موجود ہے، یہاں تک کہ تمام آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور تمام انبیاء کے ذریعے بھی چہاردہ معصومین کی ولایت و محبت کا پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ دوسری قسم کا وعدہ وہ ہے جو بندہ خود ہی خدا تعالیٰ سے کرتا ہے، بندہ خود اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے، مثلا نذر کر لیتا ہے یا قسم کھا لیتا ہے۔ قسم، عہد یا نذر کا محض دل و دماغ میں عزم کر لینا اور سوچ لینا کافی نہیں ہے کہ ہم دل میں سوچ لیے کہ ہم یہ عہد کرتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ اس کا جملہ زبان سے ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی انسان کو کہنا پڑتا ہے اگر نذر کرے، عہد کرے۔ مثلا اگر کوئی بندہ خدا سے عہد کرنا چاہے اور عربی میں کہنا چاہے تو اسے کہنا پڑے گا عاہدت اللہ، میں نے خدا سے عہد کیا، یہ کہنا پڑے گا عربی زبان میں، یا یہ کہنا ہوگا علی عہد اللہ، میرے ذمے خدا سے کیا ہوا عہد ہے۔ عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں نذر، عہد، قسم کا جملہ کہا جا سکتا ہے، کسی بھی زبان میں انسان کہتا ہے۔ مثلا یہ نذر مانی جا سکتی ہے کہ اگر میں صحت یاب ہو گیا یا سفر سے صحیح و سالم واپس آ گیا تو اتنی رقم خدا کے لیے خیرات کروں گا۔ ایسا جملہ زبان سے کہنے سے اس کی پابندی واجب ہو جاتی ہے، انسان پابند ہو جائے گا، اور محض دل میں سوچ لینے سے واجب نہیں ہوتی ہے کہ دل میں سوچ لیا کہ یہ کروں گا تو یہ واجب نہیں ہے، بلکہ زبان سے انسان کو کہنا پڑے گا۔ بیکار کام کی نذر یا عہد، یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ عہد، قسم
نظر بیکار کام کی نہ ہو، یعنی شرعی طور سے ناپسندیدہ کام نہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں حرام کام یا مکروہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا اگر آدمی قسم کھائے اور عہد کرے کہ وہ فلاں حرام یا مکروہ کام کرے گا تو یہ باطل اور غلط ہے، تو یہ نذر نہیں مانی جائے گی کہ حرام کام یا مکروہ کام کرے گا۔ اسی طرح اگر وہ نذر کرے کہ اگر اس کا فلاں کام ہو گیا تو وہ فلاں حرام یا مکروہ کام کرے گا تو یہ بھی باطل ہے، یہ بھی غلط ہے۔ عہد مطلق اور عہد مشروط، عہد مطلق اور عہد مشروط۔ نظر و قسم کی طرح عہد بھی یا تو مطلق ہوتا ہے یا مشروط ہوتا ہے۔ دو طریقے کی نظر ہوتی ہے، یا تو مطلق نظر ہوگی یا مشروط نظر۔ مثلا مطلق عہد یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے خدائے تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ میں فلاں کار خیر انجام دوں گا، یہ عہد کیا ہے کہ میں فلاں کار خیر اچھا کام انجام دوں گا، بس یہ عہد واجب ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو کر لیا، مگر اب جب کر لیا تو یہ عہد واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس کار خیر کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، اب ہم ترک نہیں کر سکتے، اس کو انجام دینا ہی ہے، بلکہ عہد توڑنے کا کفارہ بھی الگ سے واجب ہو جاتا ہے۔ مطلق یعنی جس میں کوئی شرط نہ لگائی گئی ہو، مطلق یعنی جس میں کوئی شرط نہیں ہے، ہم نے ایسے ہی نظر مان لیا ہے بغیر کسی شرط۔ اور دوسری چیز ہے مقید یا مشروط عہد، یعنی آدمی خدا کے کسی خاص شرط کے تحت عہد کرے۔ مثلا کہے اگر خدا مجھے بیٹا دے تو میں فلاں کار خیر انجام دوں گا، شرط لگا دیا اگر اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں فلاں کار خیر انجام دوں گا، پس وہ کار خیر اسی وقت واجب ہوگا جب وہ شرط پوری ہوگی، کہ جب بیٹا اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا تب وہ اس کی شرط پوری ہوگی۔ اور جب شرط پوری ہو جائے تو اس عہد کی خلاف ورزی کرنا نہ صرف یہ کہ گناہ کبیرہ ہے بلکہ کفارہ کا بھی موجب ہے۔ اگر بیٹا دے دیا اور آپ نے عہد کو انجام نہیں دیا تو اب آپ گناہ کبیرہ کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ نذر و عہد کا کفارہ کیا ہے یہ بھی انسان کو جان لینا چاہیے کہ نذر و عہد کیا ہے، اور اگر اس کو پورا نہیں کیا تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ عہد خواہ مطلق ہو یا مشروط، اس کو توڑنے کا کفارہ دینا واجب ہے۔ اس کا کفارہ وہی ہے جو رمضان کا روزہ نہ رکھنے اور توڑنے کا ہے۔ جو ماہ رمضان کے روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے وہی اس میں بھی کفارہ، یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 60 روزے رکھنا یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اور اگر نذر توڑ دی جائے تو اس کا کفارہ قسم توڑنے کے کفارے کے برابر ہے۔ اگر نذر کو توڑ دیا ہے یعنی 10 غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ اس پر کفارہ ہو گیا، یا 10 لباس سے محروم لوگوں کو لباس دینا یا ایک غلام آزاد کرنا۔ نذر اور قسم کے کفارے میں یہ بات بھی ہے کہ اگر آدمی ان تینوں میں سے کوئی سا بھی کفارہ نہ دے سکتا ہو، اتنی اس کی حیثیت نہ ہو، تو اسے 3 دن مسلسل روزے رکھنا واجب ہوتے ہیں۔ انسان 3 دن روزہ رکھے، واجب ہے اس کے اوپر۔ آپس میں عہد و پیمان، وعدے کی تیسری قسم یہ ہے کہ آدمی ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرے۔ آیتوں اور بہت سی روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس قسم کا وعدہ بھی وفا کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کے وعدہ کر لیا ہے تو اس کا وفا کرنا واجب ہے، اور اسے توڑنا بھی حرام ہے۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل میں حکم ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور تم اپنے عہد کو پورا کرو، بے شک خدا قیامت میں عہد کے بارے میں ضرور سوال کرے گا، ضرور پوچھے گا۔ اس طرح اہل صدق و تقوی کی تعریف میں آیت ہے کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور یہ وہ ہیں کہ جب کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، نذر کی طرح واجب ہے، اگرچہ اس وعدے کی خلاف ورزی پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ وعدہ خلافی پر کفارہ نہیں ہے، مگر اس کی بڑی تاکید کی گئی اگر کسی سے وعدہ کرو تو اس کی وعدہ وفائی کرو۔ منافق وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ کون وعدہ خلافی کرتا ہے؟ وہ جو منافق ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم سے مروی ہے سلاسم من کننا فیہ کانا منافقا وَإِن صَامَ وَصَلَّى، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی ہوں گی وہ منافق ہوگا، اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور خواہ
وہ خود کو سچا مسلمان سمجھتا ہو۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ من اذا تمانا خانا، ایک وہ شخص جب بھی کوئی امانت رکھتا ہو تو اس میں خیانت کر بیٹھتا ہو۔ دوسرے رسول خدا نے فرمایا کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، اور ایک وہ شخص کہ جب بھی کوئی بات کرتا ہو تو جھوٹ بولتا ہو۔ اور تیسری چیز وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور ایک وہ شخص کہ جب بھی کوئی وعدہ کرتا ہو تو اس کی خلاف ورزی کر بیٹھتا ہو۔ یہ تین طرح کے وعدے ہیں، کوئی چھوٹ نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ثلاثۃ لم یجعل اللہ تعالی لأحد فیہا رخصۃ، تین فرائض ایسے ہیں کہ جن کے سلسلے میں خدا تعالیٰ نے کسی کو ذرا سا بھی چھوٹ نہیں دی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ بر الوالدین برین کانا او فاجرین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، خواہ دونوں نیک ہوں یا بد کردار ہوں، ان کا احترام کرنا ضروری ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز والوفاء بالعہد للبر والفاجر، وعدے کو وفا کرنا، خواہ نیک آدمی سے وعدہ کیا ہو یا بد کردار آدمی سے۔ وعدے کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر بد کردار آدمی سے بھی وعدہ کیا ہے تو اس کو وفا کرنا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ لِلْبِرِّ وَالْفَاجِرِ، اور کہہ رہے ہیں کہ اور امانت ادا کرنا، خواہ وہ نیک آدمی کی ہو یا بد کردار کی۔ اگر امانت کسی کی ہے آپ کے پاس تو چاہے بد کردار کی ہی کیوں نہ ہو، اس کو وعدہ کو وفا کرنا ہے، امانت کو واپس کرنا ہے۔ اپنی موت تک یہیں رہوں گا۔ بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے وعدہ فرما لیا تھا، پیغمبر نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ایک طے شدہ جگہ پر ایک پتھر کے پاس اس تک موجود رہیں گے، اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک وہ جا کر واپس آ جائے۔ یعنی پیغمبر اسلام سے وعدہ کر لیا تھا کہ آپ یہیں رہیے، میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت وہاں رک گئے لیکن وہ شخص وہاں نہیں آیا، یہاں تک کہ صبح سے دوپہر ہو گئی، وہ نہیں آیا۔ انتہائی سخت دھوپ حضرت کے بدن پر پڑ رہی تھی۔ بعض اصحاب نے حضرت کو دھوپ برداشت کرتے دیکھ کر کہا کہ یہاں سے جائیے۔ بعض لوگ دیکھ رہے تھے رسول خدا کو، یہاں پر صبح سے کھڑے ہوئے ہیں، کہا حضور آپ تشریف لے جائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی اور جگہ اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک وہ شخص نہ آ جائے۔ پیغمبر کہتے جب تک وہ نہیں آئے گا، کیونکہ وعدہ کر کے گیا ہے، جب تک وہ نہیں آ جائے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ آخر کار وہ شخص آ گیا۔ حضرت نے فرمایا اگر یہ شخص نہ آتا تو میں اپنی موت کے وقت تک یہاں سے نہیں ہٹتا۔ یہ وعدہ وفائی رسول خدا نے ہم کو بیان کی ہے کہ انسان اگر کسی سے وعدہ کرے کہ میں فلاں وقت فلاں جگہ تم سے ملوں گا تو اسی وقت پر وہاں حاضر ہو جائے، کیونکہ دوسرا شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ لہذا وعدہ وفائی ہونا چاہیے، وعدہ خلافی نہیں ہونا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔